آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ ہے کیا۔ فوج پر تو ہم سبھی تنقید کرتے رہتے ہیں، میں بھی بہت سارے معاملات میں فوج کا ناقد ہوں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر میں فوج کی پالیسیوں سے اختلاف رکھتا ہوں، اور میں اس پر ڈنکے کی چوٹ پر ولاگ بھی بنا دیتا ہوں۔ مجھے کوئی اتنا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا کسی بھی چیز پر تنقید کرنے میں، لیکن آج ذرا فوج سے ہٹ کر پاکستان کے باقی معاملات کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اس ملک میں کون سا نظام ہے کہ جو راہ راست پر ہے، کون سا محکمہ ہے کہ جو اس طرح سے چل رہا ہے کہ جس طرح سے مہذب ملکوں میں محکمے کام کرتے ہیں، یا جس طرح سے ہمارے آئین میں لکھا گیا ہے۔ ہمارے کون سے ایسے کوئی ادارے ہیں جو ان پہ عمل پیرا ہیں؟ اگر ہم پولیس کی بات کریں تو پولیس والے کس طرح سے ٹھیکے مارتے ہیں، کیسی کیسی رشوت لیتے ہیں، کیا کیا کام ڈالتے ہیں، کسی سے بھی ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اور یہ پولیس میں بھی کوئی صرف نچلے درجے پہ نہیں ہوتا، یہ اوپر سے کام شروع ہوتا ہے اور سپاہی تک چلا جاتا ہے۔ ہر بندہ اپنا ہی، جناب کوئی بھی کام ہو آپ اپنا فیئر کیس لے کر چلے جائیں، جب تک آپ رشوت نہیں دیں گے آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ ہماری عدالتیں، وہ تو دنیا میں جو بوگس ترین نظام عدالت اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا ہے۔ الٹی گنتی سے کوئی تیسرے چوتھے نمبر پر ہمارا عدالتی نظام آ جاتا ہے نمبرنگ میں۔ اتنی کوئی گھٹیا عدالتیں ہیں ہماری۔ ہمارے ججز صاحبان ٹھیکے لے کر بندوں کو چھوڑتے ہیں۔ کوئی کسی کو سرعام سڑکوں پہ گولیاں مار دے تو یہ کروڑ روپے کا ٹھیکہ ماریں گے اور جناب بندے کو بری کر دیتے ہیں۔ چلے کسی کو ضمانت پہ رہا کر دینا یا ایسا ویسا، وہ پھر بھی کوئی ہلکا جرم ہے، جرم تو وہ بھی ہے نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی کو ضمانت دے دینا یا عبوری ضمانت فراہم کر دینا یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ ان میں کوئی رشوت لے اور ایسا کچھ کرے، چلے پھر بھی ہم کہیں گے ان کے اندر لالچ ہے، لیکن یہ تو ظلم ہے کہ آپ کروڑوں روپے لے کر ٹھیکوں پہ بندوں کو بری کرتے پھرے۔ ابھی ہمارے سپریم کورٹ تک میں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی اگر آپ لسٹیں اٹھا کر دیکھیں تو ادھر جناب ٹرک چلتے ہیں کہ وہ سیاستدان ان کو کھوج کر کے ٹرک بھجوا رہے ہوتے ہیں کہ اربوں روپے میں یہ ٹھیکے مارتے ہیں۔ اب یہ حالت ہے ہماری عدالتوں کی۔ اور ہمارے سیاستدان، دنیا کے کس ملک میں سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے سڑکیں بنوانا؟ یہ تو اس کے لیے الگ محکمے ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک میں یہی سیاست چلتی ہے کہ یہ سیاستدان انہی لوگوں کو سڑکیں بھی بنوا کے دیں گے جو ان کو ووٹ ڈالیں گے۔ جو دوسرے کو ووٹ ڈالے گا اس کے ایریا کی سڑک بھی کوئی پکی نہیں کرواتا یہاں پر۔ یہ تو حالت ہے ہمارے سیاستدانوں کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر بات میں بس فوج پہ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو جائے، جی فوج نے یہ کر دیا، فوج نے وہ کر دیا۔ فوج کے علاوہ بھی تو بہت سارے محکمے اس ملک میں، تو کون سا کوئی محکمہ ہے، کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جو اپنی جس طرح سے اس کی ایک روح ہے کہ جس طرح سے وہ آئین ہمارا کہتا ہے اس کو چلنا چاہیے وہ اس طرح سے چل رہا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ سارا نظام ہی بوگس ہے یہاں پر، پورے کا پورا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اگر فوج کہیں پر مداخلت کرتی بھی ہے تو اس کو یہی سیاستدان ہمیشہ مل جاتے ہیں کہ جن کو وہ استعمال کرتی ہے، وہ جس کو جب چاہتی ہے۔ 1971 میں بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہی تھے جو استعمال ہو رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں۔ بعد میں چلے ان کا جو بھی انجام ہوا ہو، لیکن اس وقت تو وہ استعمال ہو رہے تھے، اور بعد میں پھر ان کا کیا انجام ہوا اس سے بھی کسی نے سبق نہیں سیکھا، اور نواز شریف صاحب پھر استعمال ہوتے رہے۔ پھر نواز شریف صاحب کو سائیڈ لائن لگانا تھا تو عمران خان صاحب استعمال ہوتے رہے، اور اب عمران خان صاحب کو سائیڈ لائن کیا گیا تو پھر سے نواز شریف صاحب انہی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ تو غلطی اس میں صرف افواج کی نہیں ہے، یہاں پر جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اس سے اتنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ صحیح اور غلط کی پہچان یا صحیح اور غلط کا موازنہ کرنا یا اس کا تعین کرنا، یہ ہمارے کوئی وہ حسن نثار صاحب نے ایک بار یہ بات کی تھی جینس کی، تو بڑے ان کے خلاف جو ہے ٹرینڈز چلا دیے گئے تھے، لیکن بات اصلی یہی ہے کہ یہ جو برے صغیر کا خطہ ہے اس کے کوئی ڈی این اے میں ہی کوئی پرابلم لگتی ہے مجھے تو، کہ یہاں پر کوئی بھی ہر بندہ اپنا کام ٹھیک سے کرتا ہی نہیں ہے۔ اس خون میں ہی کوئی خرابی ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی آپ شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر کوئی دوسرے کے کام میں ضرور مداخلت کرتا ہے، لیکن اپنا کام صحیح طریقے سے کوئی بھی نہیں کرتا، اور کوئی بھی اس چیز پہ شرمسار بھی نہیں ہوتا
کہ وہ اپنا کام کس طرح سے انجام دے رہا ہے، لیکن دوسرے پہ تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے ہمارے ملک میں۔ فیورٹ شعبہ ہے ہمارے عوام کا کہ دوسروں پہ تنقید کی جائے، لیکن خود کیا کر رہے ہیں یہ کبھی نہیں دیکھنا، اپنا قبلہ کبھی درست نہیں کرنا۔ اسی طرح سے اگر آپ ہماری مذہبی جماعتوں کو دیکھ لیں تو ان کا کون سا کوئی کام سیدھا ہے؟ اگر ہمارے یہ علماء اتنے کوئی سچے ہیں، دین پہ عمل پیرا ہیں، کہ اگر ہم ایک منٹ کے لیے کہیں جی کہ یہ جمہوریت ہے اور یہ لبرلز کی سیاسی جماعتیں ہیں، جس طرح سے ہمارے دینی بھائی کہتے ہیں، برائے نام دینی ہے، چلیں وہ اختلافات اپنی جگہ، لیکن وہ مذہب کا نام جو استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ لبرلز کی پارٹیاں ہیں ساری، تو اس لیے یہ نظام گڑبڑ ہے۔ تو آپ بہت اچھے تھے، بہت سچے تھے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے کیا حالات ہو چکے ہیں، آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ بڑے بڑے جلسے نکال کر لوگوں سے چندے اکٹھے کیے، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر تو آپ ایک پیسے کی امداد نہیں پہنچا سکتے فلسطین میں اس وقت، تو بس اپنی جیبیں بھرنی ہیں، چاہے کوئی مولوی ہو، کسی بھی فرقہ کا ہو، لیکن اس نے جیب اپنی بھرنی ہوتی ہے، عوام کی بھلائی کسی نے نہیں کرنی۔ جو یہ کہتے ہیں وہ یہ کرتے نہیں، غریبوں کے بچوں کو تو جہاد کا درس دیتے ہیں اور خود بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں اور غریبوں کو کہتے ہیں کہ بھوک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تو خود کیوں نہیں ویسی آزمائشیں بھگتتے؟ خود تو آپ 5 سٹارز ہوٹل میں جا کر کھانا کھاتے ہیں، لگژری کارز میں آپ گھومتے ہیں، اور ساری قربانیاں اور ساری آزمائشیں بس غربا کے لیے بچی ہوئی ہیں اس ملک کے اندر۔ خود تو رائفل اٹھا کر کوئی جہاد کے لیے نہیں جاتا، غریبوں کے بچوں کو مروانا ہے، کبھی کشمیر میں تو کبھی فلسطین میں، وہ بھی اب فلسطین کا بھی وہ دندہ بھی چلے گندا تھا پر دندہ تھا، وہ بھی ختم ہو چکا۔ اب تو وہاں پر کوئی مجاہدین تو کیا، آپ ایک پین کلر نہیں بیچ سکتے اسرائیل کی مرضی کے خلاف۔ تو چندے لیکن ضرور انہوں نے اکٹھے کرنے اس ملک میں بیٹھ کر، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ JUI ہو، کوئی بھی ہو، اس کام میں، اس ہمام میں سبھی ننگے، چندے سب نے اکٹھے کرنے، پیسہ سب نے ہی کھانا ہے۔ وہ جون ایلیا صاحب نے لکھا تھا کہ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اس ملک میں بندہ سچی بات کر دے تو ایک فساد برپا ہو جاتا ہے، ساری انگلیاں اسی کی طرف اٹھ جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ صرف افواج کو بلیم نہیں کر سکتے۔ اس ملک میں ہر بندہ جس حد تک اس کے لیے پوسیبل ہوتا ہے وہ ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ کرپشن بھی کرتا ہے، وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے۔ جتنی اس کو اللہ نے استطاعت دی ہوتی ہے اتنا کام اس نے ڈال دینا ہے۔ وہ تو اب اللہ کی مرضی ہے کہ اب ابلیس کو اس نے زیادہ طاقت دے دی اور کچھ جنوں کو کم ہوتی ہے ان کے پاس طاقت، تو ویسے ہی ہم انسانوں میں بھی جن کے پاس زیادہ طاقت ہے وہ زیادہ لوٹ مار مچاتے ہیں اس ملک میں، اور جن کے پاس کم ہے وہ کم مچاتے ہیں۔ آپ ٹائر پنچر والے کی دکان پر چلے جائیں، خود سے آپ پنچر لگا کے جائیں تو وہ آپ کو کہے گا جی آپ کی پوری ٹیوب فارغ ہو چکی ہے، اپنا 150 بنوانے کے لیے وہ آپ کا 1000 روپے کا خرچہ کروا دے گا، اور پھر وہی جا کر تنقید کر رہا ہوگا کہ جی سیاستدان کرپٹ ہیں اس ملک میں۔ آپ سبزی والے کی دکان پہ چلے جائیں، وہاں پر آپ دیکھیں کہ اس نے وہ وزن کرنے میں گڑبڑ کی ہوگی، آپ 2 منٹ نظریں گھما لیں تو وہ خراب سبزی آپ کو ڈال کے دے دے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ اس ملک کے سیاستدان چور ہیں۔ وہ بھائی مسئلہ اس عوام کے اندر ہے، اس کے DNA میں مسئلہ ہے، اسی کو کوئی دیکھنا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں صرف افواج ہی نہیں ہیں، اور اگر وہ فوجی ہیں بھی تو وہ بھی ہم ہی میں سے ہیں، ہماری بھائی باپ بیٹے وہی جاتے ہیں اس محکمے کے اندر بھی، وہ کوئی ہم نے امریکہ سے اٹھا کر نہیں لائے ہوئے، یہاں پر یہیں پہ جمے پلے ہوتے ہیں، انہی اسکولوں کالجوں میں پڑھ کے وہاں تک گئے ہوتے ہیں۔ تو اس قوم کی بدقسمتی یہی ہے کہ شروع سے لے کر اب تک پورے کا پورا جناب نظام ہی ایسا ہے، گنگا ہی الٹی بہتی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا ادھر۔ لیکن بہرحال ہمارا کام ہے حقائق کو بیان کرنا، وہ ہم کرتے رہیں گے، جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے اتنا بولیں گے، باقی اللہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ابھی تک کے لیے اتنی تھا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔